पहलगाम हमले पर प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ तो मोदी सरकार और शियत गंडों पर उतर आई। पाकिस्तान से सिंध तास मुआहदा मुअत्तल और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में अनोखे फैसले। पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई फौजी बहरी और फ़ज़ाई मशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया। भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाए जाने का ऐलान। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा। भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 23 कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कारकर्दगी के निज़ाम की इस्लाह के लिए वज़ीर ख़जाना को कन्वीनर मुकर्रर कर दिया। कमेटी में वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR भी शामिल। कमेटी वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों में 360 डिग्री जायज़ा निज़ाम के नफाज को मॉनिटर करेगी। तमाम वजारतों को सर्विस ग्रुप में 360 डिग्री मॉडल के इत्तलाक़ और तस्दीक़ की जाँच पड़ताल होगी। सिंध हुकूमत ने किसानों के लिए क्या किया? पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए रिकॉर्ड बजट दिया। वज़ारत ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी की वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माजी में किसानों का इस्तेहसाल किया गया। पंजाब हुकूमत ने किसानों को तनहा नहीं छोड़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने किसानों को खाद, बीज, ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। पीपल्स पार्टी सिंध में 16 साल से इक़्तिदार में है। अपनी कारकर्दगी पर ध्यान दे पीपल्स पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी पर वार कहती हैं कि मुज़ाकरात धमकियों के जरिए नहीं होते। अभी तक कोई नहर बनना शुरू नहीं हुई। क्या तकरीर से मसाइल का हल होगा? पहले 16 माह धमकियाँ सुनी थी, अब भी सुन रहे हैं। अब मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा। कुछ मामलात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती। बानी PTI अपने लिए नहीं मुल्क के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब तक अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा पूरे खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। मालूम नहीं अफगानिस्तान में वफाक ने क्या मुज़ाकरात किए। बहुत शोर होता है कि सदर ममलिकत ने कैनाज बिल्स की मंजूरी दी। सदर ममलिकत ने मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। सदर पार्लिमान के बिल और ऑर्डिनेंस की मंजूरी देते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर की वजाहत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पानी के मसले पर कोई इशू हो तो CCI बुलानी चाहती है। 1 साल हो गया मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। पंजाब हुकूमत किसानों के साथ जुल्म कर रही है। जिसके साथ एहसान करो उसके शर से बचो आलकर शर्ज़दा न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। इसका जवाब देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की कड़ी तनकीद पर कहा कि पंजाब में नहरों का वारिस महकमे आपाशी है। पंजाब में महकमे आपाशी के रेस्ट हाउस किसने बेचे? आप ज़ियाउल हक के वारिस हो सकते हैं, पंजाब के वारिस नहीं। अपने घर के बर्तन बेचने वाला वारिस नहीं होता। पीपल्स पार्टी और नून लीग नहरों के मसले पर ड्रामे कर रही हैं। दोनों जमातों की नूरा कुश्ती बचपन से देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के मफादात एक हैं। खैबर पख्तूनख्वा मिनरल्स बिल बानी PTI की इजाजत के बगैर पास नहीं हो सकता। हुकूमत गिराना नहीं चाहते लेकिन गिरा सकते हैं। सिंध के लोग अब एक चीज़ पर राजी होंगे कि कैनाज मंसूबे को ख़त्म किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत ने नहरों के मामले पर बहुत ख़राब कर दिया। हमें इस मकाम पर ना ले जाएं कि ऐसा फैसला हो जिससे आप सबका नुकसान हो। पीपल्स पार्टी के पास दलील मौजूद है कि मंसूबा मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं। क्वेटा में नामालूम अफराद की फायरिंग से नेवीज के 2 एहलकार शहीद। वाक़या मस्तूम के इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक
شہید لیویز اہلکار پولیو انسداد ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی انسداد پولیو ٹیم پر حملے کی مذمت. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گرد ہمارے عزم میں کوئی کمی نہیں لا سکتے. آئی ایم ایف کا رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ کم. آئی ایم ایف نے تخمینہ 3% سے کم کر کے 2.6% کر دیا. آئی ایم ایف کے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ کی تفصیلات سامنے آ گئی. آئندہ مالی سال کے لیے بھی پاکستان کی معاشی شرح نمو میں کمی کے تخمینہ لگایا گیا. آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق جنوری 2025 میں آئی ایم ایف نے رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3% لگایا تھا. رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو کا مقررہ ہدف حاصل نہ کرنے کا خدشہ. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں جاری. واشنگٹن میں عالمی مالیاتی اداروں اور بین الاقوامی بینکوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں. پاکستان کی معاشی صورتحال، مانیٹری اصلاحات اور حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا. فش ریٹنگ میں بہتری کو پاکستان کے مالیاتی استحکام کی علامت قرار دے دیا. وزیر خزانہ کے ڈوئچے بینک کے اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات. پاکستان کا بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں واپسی پر اظہار دلچسپی. پنجاب میں پہلی بار ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں مانیٹرنگ رپورٹ اور ایلیویشن ڈپارٹمنٹ کے قیام کی منظوری. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ اجلاس میں اہم فیصلے. پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں ڈیجیٹل ریفرنس سسٹم لانے. کلینک آن ویلز کے لیے جدید گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ. اجلاس میں ہیلتھ کیئر سروس بل 2025 سمیت ڈرگ مینوفیکچرنگ، ایکسپورٹ اور لائسنسنگ جیسے اہم معاملات کا جائزہ لیا جائے گا. پنجاب حکومت کا رواں سال ستمبر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ. انتخابات کی تیاریوں کا عمل جلد شروع ہوگا. ذرائع کے مطابق بلدیاتی انتخابات میں امیدواروں کے لیے تعلیمی قابلیت کی نئی شرائط بھی طے. چیئرمین کے لیے بی اے، وائس چیئرمین کے لیے ایف اے، کونسلر کے لیے میٹرک کی تعلیم لازمی قرار. نئے مجوزہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت ضلعی کونسل ختم. بیوروکریسی کے اختیارات میں نمایاں اضافہ. ملزم کی گرفتاری کو 1.5 سال گزر چکا، اب تو جسمانی ریمانڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جسٹس ہاشم کاکڑ کے بانی پی ٹی آئی کی جسمانی ریمانڈ کی اپیلوں پر سماعت میں ریمارکس. کہا پنجاب حکومت چاہے تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے. بانی پی ٹی آئی کے وکلاء درخواست دائر ہونے پر مخالفت کرنے کا حق رکھتے ہیں. سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی جسمانی ریمانڈ کے لیے دائر درخواستیں نمٹا دی. دلہن کو اپنے جہیز تحائف پر مالکانہ حقوق حاصل ہیں. عورت وصولی کے لیے مقدمہ دائر کر سکتی ہے. شوہر یا اس کے رشتہ دار جہیز اور تحائف پر اپنا دعویٰ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کے فیملی کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس. عدالت نے 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. عدالت نے جہیز ایکٹ 1976 کا حوالہ بھی دیا. لکھا کہ مقننہ نے شادی کے سلسلے میں دی گئی املاک کی 3 اقسام کے درمیان واضح فرق کیا ہے. جہیز، دلہن کے تحائف اور دیگر تحفے شامل ہیں. سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ابھرتی ٹیکنالوجیز کے دور میں ایٹمی پھیلاؤ کے عنوان سے بین الاقوامی کانفرنس. اقوام متحدہ، روس، چین، امریکہ، کینیڈا، یورپی اداروں کے ماہرین اور دانشوروں کی شرکت. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا خطاب. کہا پاکستان مذاکرات اور تعاون کے تسلسل پر یقین رکھتا ہے. جنوبی ایشیا میں امن، ایٹمی خطرات میں کمی توازن سے ممکن ہے. ساحر شمشاد مرزا نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل مکالمے اور تعاون کے عزم کو اجاگر کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فیصل آباد ڈویژن کے ارکان قومی صوبائی اسمبلی عارف محمود گل اور آغا علی حیدر کی ملاقاتیں. سیاسی امور، صوبے بھر میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال. اراکین صوبائی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو صوبے میں ریکارڈ ترقیاتی کام شروع کروانے پر شکریہ ادا کیا. مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کی عوام کو زندگیوں میں آسانیاں اور بہتری لانا ہی میرا خواب ہے. عوام سے کیے وعدے انشاءاللہ پورا کریں گے. پاکستان درست سمت میں چل پڑا. سابق وزیر اعظم
نواز شریف نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بہترین کام کر رہے ہیں. مریم نواز کے پنجاب میں ترقی کی نئی منزلیں طے کی. مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو. کہا شہباز شریف نے گرتی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا. سب کو پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. مریم نواز پنجاب میں کوئی بھی کام میرٹ کے خلاف نہیں کر رہے. پاکستان سے کوئی فیک پاسپورٹ پر سفر نہیں کر سکتا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں وفاقی وزیر مملکت طلعت چودھری کی بریفنگ. کہا پاکستانی پاسپورٹ بین الاقوامی معیار کا ہے, اس پر جعلسازی ممکن نہیں. انسانی اسمگلنگ میں ملوث 200 افراد کو گرفتار کیا گیا. اگر آج عدالت کی اس طرح سے توہین ہو رہی ہے تو کل پھر ہر ادارے کی توہین ہوگی. جج اور جج کے آرڈر کی توہین ہوگی تو پھر ہمیں انصاف نہیں ملے گا. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے سوال اٹھا دیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس سے بات کرنا چاہتی تھی. جج صاحب پہلے کی طرح اٹھ گئے تھے. کل ہماری پٹیشن لگے گی تو چیف صاحب سے بات کروں گی. چیف جسٹس ہمیں انصاف دلا سکتے ہیں. عدالتی آرڈر کی توہین ہوگی تو پھر کسی پاکستانی کو انصاف نہیں ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ملاقات. ملکی صورتحال, قیام امن, صوبائی ترقیاتی پروجیکٹس پر بات چیت. انوار الحق کاکڑ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کو سراہا. مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب میں نوجوانوں کو تعلیم, آئی ٹی ٹریننگ, انٹرنشپس, روزگار کی سہولتوں سے امپاور کیا جا رہا ہے. دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر. قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی. بل ہر بحث کے دوران وزارت قانون کے نمائندے نے بتایا کہ ماضی میں کچھ ممالک میں پاکستانیوں کو مقامی شہریت تو دی جاتی تھی مگر ان کے بدلے انہیں پاکستان کی شہریت ترک کرنا پڑتی تھی. حکومت ایسے افراد کی پاکستانی شہریت بحال کرنے کے لیے ترمیم لا رہی ہے. ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی کہتے ہیں کہ 22 ممالک کے ساتھ دوہری شہریت کے معاہدے کیے گئے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے. پارٹی میں کوئی اختلاف بھی نہیں, ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہے. عمر ایوب نے پی ٹی آئی میں اختلاف سے متعلق وضاحت دے دی. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گرینڈ الائنس کا پہلا مطالبہ نئے انتخابات کرانا ہوگا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کی پیٹھ پر وار کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں معافی مانگیں تو کیا سب ختم ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کے اتحاد کھٹائی میں پڑ گیا. جے یو آئی فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں میں طے ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو بتائے بغیر اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کے اہم رہنما اعظم سواتی نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا اعتراف کر لیا. تحریک انصاف سے اب اتحاد ممکن نہیں لیکن پارلیمنٹ میں تعاون کریں. پولیس کو دھمکیاں دینے کا کیس. پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ کو ریلیف مل گیا. جوڈیشل مجسٹریٹ نے عالیہ حمزہ کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لیا. عالیہ حمزہ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اعلی جیل منتقل کرنے کا حکم. جوڈیشل مجسٹریٹ نے 1 لاکھ مالیتی مچل کے جمع کرانے کے عوض ان کی رہائی کا حکم دے دیا. ورک ویزا پر سعودی عرب جاتے ہوئے 2 افراد جعلی ڈرائیونگ لائسنس پر گرفتار. انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل منتقل. امیگریشن ذرائع کے مطابق سندھ پولیس کی ڈرائیونگ لائسنسنگ کلفٹن برانچ سے جعلی ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے تھے. دونوں مسافر ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے کبھی بھی ڈرائیونگ لائسنس برانچ نہیں گئے. دونوں مسافروں کے سعودیہ کے ورک ویزوں پر اصلی پروٹیکٹر بھی لگوائے گئے تھے. شہر قائد میں ٹریفک حادثات تھم نہ سکے. مزید 2 نوجوانوں کی جان کی بازی ہار گئے. ملیر مین کوٹ اور سولنگی اسٹاپ کے قریب تیز رفتار کار دیوار سے ٹکرا گئی. نوجوان جاں بحق نوجوان کی شناخت 23 سالہ علی بخش کے نام سے ہوئی. ناگن شورنگی کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 16 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا جس کی شناخت نہ ہو سکی. امریکہ میں مسلمانوں کو گھروں اور مساجد کی تعمیر سے روک دیا. مقامی میڈیا کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس کے گورنر
जोसेफिन के बाहर 400 एकड़ जमीन पर रिहायशी मंसूबा रोकने की कोशिश तेज कर दी। मुसलमानों को घरों और मसाजिद की तामीर से रोक दिया। 1000 घरों पर मुश्तमिल मंसूबा एक मस्जिद के गिर्द है। इस्लामी सेंटर के वकील का कहना है कि कोई जुर्म नहीं, गवर्नर का रद्द अमल देखकर लगता है जैसे ये 9/11 हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहलगाम हमले पर ताज़ियत का इज़हार। ट्रंप ने भारत को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। ट्रंप का वाक़े के बाद चीन का टैरिफ के मामले पर ट्रंप को कड़ा जवाब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। कहते हैं कि चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर ये सिफर भी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आई। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की जरूरत है। ESL 10 के सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक और कामयाबी। इस्लामाबाद ने मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से दिया गया 168 रन का हदफ सिर्फ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने पाकिस्तान सुपर लीग में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। और मुल्क भर में गर्मी का पारा हाई। कराची में सूरज ने अवाम को निढाल कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी सूरज आग बरसाने लगा। कराची में पारा 40 डिग्री को छूने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाने का इम्कान। मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्म और खुश्क रहेंगे।